بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوا چڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے آفاق اقبال سیریز نیو انگلش کلاس 3 پیج نمبر 52 ٹو پیج نمبر 58 یونٹ نمبر 8 فل۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ Unit number 8. Aim high to the sky. Student learning is outcome. Aim high to the sky. آسمان کی جانب اونچا عزم یا آسمان کے جتنا عزم۔ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے۔ آفٹر کمپلیٹنگ دا یونٹ، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو، بچے اس قابل ہو جائیں گے یوز پری ریڈنگ اسٹریٹجیز، کہ پہلے سے موجود اسٹریٹجیز کو پڑھ کے ٹو پریڈکٹ، پیشین گوئی کر سکیں سم ورڈز، کچھ ورڈز کی دیٹ مائٹ اکرز۔ یہ چونکہ پیج پہلے سے جو ہے نا وہ چینل پر موجود ہے، اور یہ آن ڈیمانڈ لیکچر جو ہے وہ بیچ میں جو ہے نا وہ لائٹ جانے کی وجہ سے پراپر ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا۔ یہ لائیو سیشن تھا تو اس کا باقی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا تھا، تو میں اس کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ لیکچر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ تو یہ والا حصہ میں اسکپ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ وقت بچ جائے۔ تو پری ریڈنگ اسٹریٹجیز، لوک ایٹ دا گیون پکچرز، دی ہوئی پکچرز کو دیکھیے اینڈ گیس دا ورڈز ریلیٹڈ ٹو اٹ، اور ان ورڈز کو گیس کیجئے جو اس سے ملتے جلتے ہیں۔ ایمز، یہ دیکھیے اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ایروپلین ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ بادل نظر آ رہے ہیں، اینڈ دین سن ہے، سن کے ساتھ آپ اذان کو سن لیتے ہیں جی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ I testified that Muhammad is the prophet of Allah. I testified that Muhammad is the last prophet of Allah. I testified that there is no God but Allah. I testified that Muhammad is the last prophet of Allah. Hayya ala salah, come to the prayer. Hayya ala salah, come to the prayer. Hayya ala falah, come to the success. Come to the success. There is no God but Allah. Allahumma ba'azizat Salatul Qaim. جی آپ میرے ساتھ اذان سننے میں شریک ہوئے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو سورج نظر آ رہا ہے جی، بادل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ اس میں پھر جو ہے نا وہ دیر از ٹو بوائز، ٹھیک ہے، اینڈ دے پلینگ کے والے سے جو ہے نا، تو چلیے اب ہم نظم کو شروع کرتے ہیں۔ ایم ہائی ٹو دا اسکائی، اپنے عزائم، اپنا عزم پختہ، مصمم اور اونچا رکھو آسمان کی جانب۔ ان آل دیٹ یو ڈو، جو کچھ بھی تم کرو،
because you just never know, کیونکہ تم نہیں جانتے، کبھی بھی نہیں جانتے what it takes to be you، کہ یہ تمہیں کیا دیتا ہے یا کیا دینے جا رہا ہے. Be strong and be brave. Be strong and be brave. مضبوط ہو جاؤ اور خود کو مضبوط کرو اور بہادر بنو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بی کائنڈ، اور اسی وقت جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم بی کائنڈ یعنی کہ مہربان اور رحم دل بھی بنو. اینڈ آلویز بی شیور، اور ہمیشہ کے لیے یقین کر لو دیٹ یو آر یوزنگ یور مائنڈ، کہ آپ اپنا جو ہے وہ دماغ استعمال کر رہے ہیں. جیمز میک ڈونلڈ کی جو ہے وہ نظم ہے، میں اس کو تحت اللفظ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایم ہائی ٹو دا اسکائی in all that you do, because you just never know what it takes to be you. Be strong and be brave, but at the same time be kind and always be sure that you are using your mind. جیمز میک ڈونلڈ. ٹیچنگ پوائنٹ جی مولمانہ نقطہ یہ ہے کہ ماڈل دا پوئم ٹو بی، یہ پرانی پوئمس کے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ سارا ٹیچنگ پوائنٹ ہے. ماڈل پوئم کے طور پہ بچوں کو جو ہے نا وہ یاد کروائیں، اور اس کے علاوہ چارٹ بنوا لیں، اس کے علاوہ ان کی پنکچویشن درست ہونی چاہیے، اس کے علاوہ بچوں کے گروپس بنوا کے تو ان کو جو ہے وہ یہ آپ یاد کروا سکتے ہیں. پیج نمبر 52 ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. پیج نمبر 53 ووکیبلری. ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر میننگز. دیے ہوئے الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ پڑھیے. ایم اے پرپز اور گول یعنی ایک مقصد. اسٹرانگ پاورفل مضبوط. بریو کرجیس ہمت والا. فیئر لیس نڈر یا بے خوف. کائنڈ مہربان. لونگ محبت کرنے والا. سافٹ ہارٹڈ یا سافٹ ہارٹڈ. پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ جو ہے اجزائے کلام کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ٹائمز ٹو نو پڑھانا چاہتا ہوں، یعنی جاننے کا وقت. all words belong to different categories. سارے الفاظ جو ہوتے ہیں مختلف کیٹیگریز سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں. called part of speech، ان کو اجزائے کلام کہتے ہیں. the part of speech، یہ جو اجزائے کلام ہوتے ہیں tells بتاتے ہیں where a word is used in a sentence، کہ کیسے ایک ورڈ جو ہے وہ سنٹینس کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوگا. ریڈ دا گیون ورڈ، دیے ہوئے الفاظ کو جو ہے نا وہ پڑھیے. فار ایگزامپل اسکائی ہے تو اسکائی ناؤن بن جائے گا. ٹیک ہے تو ٹیک جو ہے وہ ورب بن جائے گا. اسٹرانگ ہے تو اسٹرانگ ایڈجیکٹیو بن جائے گا. اسٹرانگ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو بن جائے گا. الفابیٹیکل آرڈرز جو ہیں، الفابیٹیکل آرڈرز ارینج دا فالوئنگ ورڈز ٹو الفابیٹیکل آرڈر. رائٹ وٹ پارٹس آف اسپیچ دے بلانگ ٹو. وٹ پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ دے بلانگ ٹو. یوز کلاؤڈ بریو کائنڈ. یوز جو ہے وہ آپ کا بن جائے گا ورب. کلاؤڈ جو ہے وہ بن جائے گا ناؤن. بریو جو ہے وہ بن جائے گا ایڈجیکٹیو. اور کائنڈ جو ہے وہ بن جائے گا ایڈورب. ٹھیک ہے جی. ویسے آپ اس کو ایڈجیکٹیو بھی بنا سکتے ہیں. ٹیچنگ پوائنٹ جی معلمانہ نقطہ 53 پیج کے اوپر. آسک دا اسٹوڈنٹس کو بتائیے ٹو لرن دا ووکیبلری، کہ ووکیبلری کو یاد کریں. دا میننگز وہی پرانی چیزیں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور کنسیپچول جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے کنسیپچولز ہونے چاہیے، کنسیپٹ ان کے کلیئر ہونے چاہیے. کمپریہنشنز دی. آنسر دا کوسچن جو ہے سوالوں کے جواب دیجیے. وائی شوڈ وی کیپ آور ایمز ہائی. وی شوڈ کیپ آور ایمز ہائی ٹو اچیو دا میکسیمم گول. وی شوڈ کیپ آور ایمز ہائی. آگے آپ نے جو ہے نا سوالیہ نشان کاٹ کے لکھنا ہے ٹو اچیو دا میکسیمم گول یا ٹو اچیو دا ہائی گول. یہ بھی کر سکتے ہیں اگر میکسیمم نہیں کروانا چاہتے، چونکہ 3 کلاس کے بچے ہیں. وٹ 3 گڈ کوالٹیز ڈز دا پوئٹ ٹیل us ٹو ہیو. 3 qualities. number 1 brave, number 2 strong, and number 3 be kind. These 3 qualities are number 1 brave, number 2 strong, and number 3 be kind. اور kind دونوں آپ کر سکتے ہیں. we need to do everything wisely. Why? We need to be everything wisely to get the
good results or to get the better results, to get the better results. वाई को काट के आपने लिख देना है टू गेट द बेटर रिजल्ट्स, और कॉमा हटा जो फुल स्टॉप हटा के आपने कॉमा लगा देना है. और वी नीड टू डू एवरीथिंग वाइजली टू गेट द better results. What is your aim of life? Why do you have it? My aim of life is to be a pilot. मेरा aim of life जो है वो pilot बनना है. My aim of life is to be a pilot. मेरा aim of life pilot बनना है. और why do you have it का माना है because I love my country Pakistan. Because I love my country Pakistan. या आप ये भी करवा सकते हैं बिकॉज आई वांट टू सर्व फॉर माई कंट्री पाकिस्तान. ठीक है जी. यूज़ डिक्शनरी. डिक्शनरी की तरफ जाने से पहले टाइम टू नो जो है ना वो जानने का वक्त है. पहले वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. डिक्शनरी के अंदर जो अल्फाज होते हैं आर अरेंज्ड, वो अरेंज किए जाते हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन हेल्प्स अस टू फाइंड द मीनिंग्स. इन हेल्प अस टू फाइंड्स द मीनिंग, माना को तलाश करने के लिए ऑफ द वर्ड्स के ईज़िली इन अ डिक्शनरी. डिक्शनरी के अंदर प्रोनाउंसिएशन जो है वो अदायगी अल्फाज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, मीनिंग माना, मीनिंग वन पहला माना, मीनिंग टू दूसरा माना, एंड प्लूरल फॉर्म, और जो उसकी प्लूरल फॉर्म बनेगी वो ये होगी. ऐसे आपने जो है वो डिक्शनरी यूज़ करनी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एम है ना, तो एम ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है, फिर नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में से, फिर वर्ब है, और नाउन और वर्ब दोनों है. और उसके बाद जी पहला माना है जी द पर्पज़ ऑफ डूइंग समथिंग व्हाट समबडी, कुछ करने का मकसद, इज़ ट्राइंग टू अचीव, कुछ हासिल करने का, द एक्शन और स्किल ऑफ पॉइंटिंग अ वेपन और समबडीज़ और समथिंग, या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, ये भी मकसद हो सकता है. जब मिसाल के तौर पे आप वो निशाना लेने लगते हैं किसी गन के ज़रिए से, तब भी आप एमिंग करते हैं. तो इसकी प्लूरल फॉर्म्स जो है वो क्या आती है जी, एम्स आती है. अरेंज द गिवन वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स को जो है ना वो बयान कीजिए इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यूज़ आ डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए. एंड राइट देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग्स लिखिए. स्ट्रॉन्ग का मतलब है जी बनेगा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब बनेगा बहुत मज़बूत, और ये नाउन भी बनेगा और ये एडजेक्टिव भी बनेगा. ब्रेव का मतलब बनेगा बहादुर, ये आपका एडजेक्टिव भी बनेगा, और उसके साथ आप इसको जो है वो एडवर्ब भी बना सकते हैं. पोलाइट का मतलब होता है नर्म, नाउन बनेगा. इंसिस्ट का मतलब होता है ये आपका जो है ना डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाएगा. इंसिस्ट का मतलब होता है वो ज़िद करना या लाजमी तौर पर इसरार करना. वंडर का मतलब होता है हैरान होना, तो ये जो है ना वो नाउन भी बन जाएगा और आपका जो है वो वर्ब भी बन जाएगा. ठीक है जी. टीचिंग पॉइंट में वही पुरानी चीज़ें हैं, कोई इजाफी चीज़ नहीं है, तो मैं जो है ना इसको स्किप कर रहा हूँ. इसमें जो है ना वो सेलेबल्स की बात है, डिक्शनरी के बताने की बात है, प्रोनाउंसिएशन की बात है कि अदायगी अल्फाज दुरुस्त हो, बच्चे डिक्शनरी का इस्तेमाल जो है वो सीखें. तो चूँकि मेरा गला अभी ख़राब है, तो इस वजह से ये चूँकि पुरानी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं बार बार, मैं फिर उनको जो है ना वो अब स्किप कर देता होता हूँ. तो अगर आप जो है ना वो इस लेक्चर के ज़रिए मेरे चैनल तक आए हैं, तो बाकी जो पहले सफ़ात के जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको कहीं ना कहीं ये तो डिटेल से मिल जाएगा, और साथ में बता दिया गया होगा कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है. फिनिक्स जी सौती मारते हैं, उसकी तरफ जाने से पहले टाइम्स टू नो को पढ़ लेते हैं. वर्ड्स इन आ मिनिमल पेयर, वर्ड्स जो है वो छोटे से छोटे पेयर के अंदर डिफ़र मुखालफत रखते हैं या जो है वो ज़िद रखते हैं. ओनली बाई आ सिंगल साउंड, सिर्फ एक साउंड के ज़रिए से उनको अलग थलग किया जा सकता है. ये भी माना हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन एंड वैन, जैसे कि फ़ैन और वैन है, तो इसमें सिर्फ एक सेलेबल का जो है वो चेंज करके आप इसको जो है वो डाल सकते हैं. मिनिमल पेयर्स, रीड एंड प्रोनाउंस, रीड कीजिए और प्रोनाउंस कीजिए द गिवन वर्ड को. शॉर्ट वॉवल साउंड, लॉन्ग वॉवल साउंड, हैट और एट होगा जी बड़ा जो है बड़ी टोपी या कैप, और हेट ई अगर एंड पे आ जाएगा तो नफ़रत माना हो जाएगा. वेट का मतलब होगा गीला, इसी को आप वेट कर देंगे तो माना हो जाएगा इंतज़ार. बिन का मतलब है टोकरी, और बीन का मतलब है
مٹر. راڈ کا مطلب ہے لمبا ڈنڈا لوہے کا یا لکڑی کا, بلکہ لوہے کا. اور روڈ کا مطلب ہے سڑک. کٹ کا مطلب ہے کاٹنا یا کٹ لگنا. اور کیوٹ کا مطلب ہے خوبصورت. گرامر کی طرف جانے سے پہلے ٹائم ٹو نو کو پڑھ لیتے ہیں. سنگولر ناؤن ایک جو واحد ناؤن ہوتا ہے, ریفرز تعلق رکھتا ہے ٹو اے سنگل نیم, ایک سنگل نیم کے ساتھ. پلیس اور تھنگ کے ساتھ. پلورل ناؤنز جو ہوتے ہیں ریفرز, وہ ریفرز تعلق رکھتے ہیں ٹو مور دین ون نیم, ایک نام سے زیادہ. ٹو مور دین ون نیم, ایک نام سے زیادہ. پلیس اور تھنگ چیزوں سے. وی کین چینج سنگولر, ہم سنگولر کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. ناؤنز کو پلورل سے, ناؤن سے. ان اے نمبر آف وے, درج ذیل طریقوں سے. ناؤن اینڈنگ ان او ٹیکس ای ایس, اگر ناؤن کے اینڈ پہ او آ رہا ہو تو ہم ای ایس لگا دیتے ہیں تو وہ جو ہے پلورل ہو جاتا ہے. سیکنڈ کیا ہے جی کہ اگر واول ہے تو ہم اس کو پلس وائی ہے تو اس کو ہم صرف ایس لگا دیتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے. اور تیسری اگزامپل ہے کہ بوئے ہے اینڈ بوئز. اف اے ورڈ اینڈز ان, اگر کنسوننٹ پلس وائی, اگر کنسوننٹ اور پلس وائی آ جائے تو پھر ہم اس کے آخر میں آئی ای ایس لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے, وہ تب بھی ہمارا جو ہے نا پلورل ہو جاتا ہے. جیسے کنٹری سے کنٹریز. اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو ریڈ دا فالوئنگ ورڈز ان دا سنگولر اینڈ پلورل فارم. اب ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تینوں جو ہے وہ قانون یہاں پر موجود ہیں یا نہیں ہے. پہلا ہے بفیلو. بفیلو کے اندر آپ دیکھیں تو اینڈ پہ او آ گیا تو ہم نے صرف ای ایس لگایا اور اس کی پہلے قانون کے مطابق اس کی جمع بنا دی. پوٹیٹو ہے, او آیا تو ای ایس لگا دی تو ٹھیک ہے جی, ہمارا جو ہے نا یہ پلورل ہو گیا. پوٹیٹو یعنی آلو, اور بفلو بھینس. اور تیسرا ہے کی, ہم نے کہا کہ جی خالی جو ہے وہ خالی واول آ جائے جیسے وائی آیا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایس لگا دیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کی سے کیز اور سکائی سے سکائز. پھر ہم نے کہا کہ وائی سے پہلے اگر کانسوننٹ آ جائے, جیسے بیبی ہے اس میں پہلے کانسوننٹ آ گیا نا, تو جو ہی کانسوننٹ آئے گا تو ہم اینڈ پہ اس کو جو ہے وہ آئی ای ایس کے ساتھ جو شفٹ کر کے تو اس کا ہم کیا کریں گے, ہم اس کی جمع بنائیں گے. اوکے, چینج دا فالوئنگ ناؤنز ٹو دا پلورل. ڈنکی ہے تو ہم اس کو کر دیں گے ڈنکیز, یعنی ایس لگا دیں گے چونکہ وائی ہے. میمری ہے, پیچھے ہمارے جو ہے نا وہ جو ہے وہ کانسوننٹ آ رہا ہے, آگے وائی ہے تو ہم آئی ای ایس لگا کے میمریز کریں گے. فیکٹری ہے تو فیکٹریز, آئی ای ایس لگا کے فیکٹریز کریں گے. اور ٹرے ہے تو ایس لگا کے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریز بنا دیں گے. اچھا جی, ٹیچنگ پوائنٹ معلومانہ نقطہ میں کوئی خاص چیز یہاں پر نہیں ہے تو میں آگے جو ہے نا ٹرانسفر ہو رہا ہوں, چونکہ بنیادی ساری چیزیں یہی ہیں 55 پیج پہ نا. تو آگے میں جا رہا ہوں جی پیج نمبر 56 پہ. ٹائم ٹو نو کی طرف جانے سے پہلے جرنی ہے تو جرنیز جو ہے نا وہ ہم ایس لگا کے ہم اس کو جو ہے نا وہ جرنیز بنا دیں گے, جرنی کو. اور ماسکیٹو ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ ای ایس لگا کے ماسکیٹوز جو ہے وہ بنا دیں گے. ٹومیٹو ہے تو ایس لگا کے ہم ٹومیٹوز بنا دیں گے. ہیرو ہے تو ہم ایس لگا کے ہیروز بنا دیں گے. پوائنٹنگ ورڈز کی طرف جانے سے پہلے ٹائم ٹو نو ہے جی. پوائنٹنگ ورڈز آر دس اینڈ دیٹ. دس اور دیٹ جو ہوتے ہیں یہ سارے پوائنٹنگ ورڈ ہوتے ہیں. دیز اینڈ دوز یہ بھی پوائنٹنگ ورڈز ہیں. اسپیسیفکلی پیپل اور تھنگز وی یوز دیز اور دوز. یاد کر لیں کہ اگر قریب کا جو ہے نا وہ تعلق ہے کسی شخص, چیز یا جگہ کے ساتھ تو آپ دیز یا دس لگائیں گے, اور اگر دور کا تعلق ہے, آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی پوائنٹنگ ورڈ کو آپ اس میں اشارہ بھی کہتے ہیں, اور دور کا اشارہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے, دیٹ یا دوز لگائیں گے. مثال کے طور پہ ریڈ دا گیون سینٹینس, دیے ہوئے سینٹینس کو پڑھیے جی. دس از مائی فیوریٹ ریسٹورینٹ. دیز آر مائی فادرز بکس. دیٹ از دا بلو اسکائی. دوز چلڈرنز آر بریو اینڈ کائنڈ. تو اس کے فوری بعد آپ کیا کریں جی, فل ان دا بلینکس یوزنگ سوٹیبل پوائنٹنگ ورڈز. فل ان دا بلینکس یوزنگ سوٹیبل پوائنٹنگ ورڈز. دس آر ہیویئر دین دوز. دیز آر heavier than those. Those were the days. Those were the
days, وہ کیا دن تھے. That was really a blessing. وہ تو واقعی جو ہے وہ ایک نعمت تھی یا نعمت سے کم نہ تھی. This is the year, یہ وہ سال ہے, we will win the championship, جس میں ہم چیمپئن شپ جیتیں گے. Make a sentence using pointing words and write it in your notebook. Time to know جی. May is used to ask the give permission, اور may not is used to deny the permission. ٹھیک ہے جی. Use may and may not. Read the following sentences. اچھا جی, permission میں آئے گا may I go to play outside, yes you may. May I enter the class ma'am or madam, yes you may. یا may I enter the class sir, yes you may. Prohibition میں آئے گا may I go out for walk, no you may not, no you may not. May I borrow your car for tomorrow, no you may not, no you may not. Teaching point, ڈیمنسٹریٹ دا پوائنٹنگ ورڈز. اب یہ جو ہے نا وہ اب ایکٹیویٹی یہاں پہ دی ہوئی ہے. ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کلاس کے اندر کرنے سے پہلے اپنے جو ہے وہ جو بھی آپ کے جو ہے نا وہ ہیڈ ہے, چاہے وہ آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں, ڈیپٹی کوآرڈینیٹر ہیں, یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں, تو ان کی مرضی اور ان کے منشا سے جو ہے نا اس کو کیا کریں. رائٹ آنسرز اور کویسچنز یوزنگ مے اور مے ناٹ. ٹھیک ہے جی. مے آئی ایٹ دس پیس آف کیک, گیون پرمیشنز جی. may I eat, yes you may. may I play at night, جو ہے نا وہ پروبیشن کا جو ہے نا وہ آئے گا no you may not. اور asking permission کا آئے گا yes you may go. ٹھیک ہے جی. اگر آپ پرمیشن دے رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ آئے گا. اور ٹائمز ٹو نو کی طرف جانے سے پہلے سمپل سینٹینسز کا ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے ٹائمز ٹو نو, جاننے کا نقطہ یا جاننے کا وقت ہے. سینٹینس از یوزلی میڈ اپ آف 3 parts. جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. میں سبجیکٹ, ورب اینڈ آبجیکٹ. سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ. آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلے لسٹ ہے ٹیچرز ٹریننگ سیشن بائی پروفیسر ایم اے رضا, آپ اس کے اندر چلے جائیں. وہاں پر جو ہے نا وہ کائنڈز آف سینٹینسز جو ہے اس کا پورا ایک لیکچر دیا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کو اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ایس وی او ان شارٹ اس کو کہتے ہوتے ہیں. سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ہو اور وٹ پرفارمز دا ایکشن, کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے. ورب, اے ورڈ دیٹ ایکسپریسز این ایکشن. ورب جو ہوتا ہے وہ ایکشن ورڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا اس کو کرتے ہوتے ہیں. آبجیکٹ, اے پرسن اور تھنگ دیٹ از افیکٹڈ. آبجیکٹ وہ جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے یا پرسن ہوتا ہے یا تھنگ ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ سر انداز ہو رہی ہوتی ہے ایکشن سے, یعنی اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. سمپل سینٹینس, ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز. دیے ہوئے سینٹینسز کو پڑھیے. ہی ریڈز بکس, بکس سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ آ گیا. عالیہ لائکس آئس کریم, عالیہ جو ہے وہ آئس کریم پسند کرتی ہے. دے آفر پریئرز, سبجیکٹ, ورب, آبجیکٹ. دے آفر پریئرز, وہ نمازیں ادا کرتے ہیں, وہ دعائیں کرتے ہیں. تو دے جو ہے نا سبجیکٹ, ورب, آبجیکٹ آ گیا. وی پلے فٹ بال, ہم فٹ بال کھیلتے ہیں, سبجیکٹ, ورب اور آبجیکٹ آ گیا. Write these sentences using the SVO یعنی subject verb object pattern in your notebook. اپنی نوٹ بک کے اندر subject verb agreement یا subject verb agreement کے حساب سے یا ان شارٹ SVO کے حساب سے, یعنی SVO کے حساب سے یا SVA کے حساب سے. ٹائمز ٹو نو یاد رکھ لیجئے. دا سبجیکٹ اینڈ دا ورب, سبجیکٹ اور جو ورب ہوتے ہیں مسٹ ایگری, لازمی طور پر متفق ہوتے ہیں ود ایچ ادر, ایک دوسرے سے. ان نمبرز میں ٹس, اسی لیے اف آ سبجیکٹ, اگر سبجیکٹ از سنگولر, اگر وہ سنگولر ہے, دا ورب مسٹ بی سنگولر, تو آپ کا ورب بھی جو ہے وہ سنگولر آئے گا. اف سبجیکٹ از پلورل, اگر سبجیکٹ یعنی فاعل آپ کا پلورل ہے تو لازمی طور پر آپ کا ورب جو ہوگا, فعل جو ہوگا وہ بھی پلورل آئے گا. ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز. ہی از ڈرائیونگ اے کار, وہ ایک کار ڈرائیو کر رہا ہے. گرلز ور بیزی, از سنگل تھا, کار بھی سنگل ہے. ور پلورل تھا تو ورکنگ بھی پلورل ہے. دے آر, گرلز ور بیزی ورکنگ آل ڈے ایٹ ہوم. دے آر ایٹنگ گریپس. ٹھیک ہے جی. آئی ایم ورکنگ آن مائی کمپیوٹر. ٹھیک ہے جی. ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو جو چیزیں آپ نے اوپر پڑھی ہیں انہی کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اور ٹیچنگ پوائنٹ کے اندر معلمانہ نقطہ جو ہے
اس کی طرف جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے. از جو ہے وہ سنگل ہے, یعنی ہی جو ہے وہ سنگولر ہے نا, تو از بھی سنگولر ہے اور ڈرائیو بھی سنگولر ہے. گرلز پلورل ہے تو ورب بھی پلورل ہے اور ورکنگ بھی پلورل ہے. دے اگر جو ہے وہ پلورل ہے تو آر بھی پلورل ہے اور ایٹنگ بھی پلورل ہے. دے از نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی, اور ہی جو ہے وہ آر نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح آئی سنگولر ہے تو ایم بھی آپ کا یہاں پر جو سنگولر آ رہا ہے. اور یہی بات ہم نے سبجیکٹ ورب اور ایگریمنٹ میں کی ہے. سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ بتاتے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے سینٹینس کو, اور ایس بی اے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے اندر آپ بتاتے ہوتے ہیں سبجیکٹ کے بعد ورب کیسے آئے گا. ڈی واچ ڈی سبسکرائبر, یہ تھا ہمارا آن ڈیمانڈ لیکچر. اگر آپ کو کوئی آن ڈیمانڈ لیکچر چاہیے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں, اسی لیکچر کے ڈسکرپشن میں تمام جو ہے نا وہ لنکس موجود ہیں, یا چینل کے اباؤٹ میں نمبر موجود ہے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. لیٹ می گو ناؤ, سے ود می, ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی.